ہاتھ اٹھایا کہ اللہم ادرکنا کما ایسو تعالی میرے اللہ حق کو کتابیں برادران اسلام کی مطالعے سے گزر چکی. ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 141 سطر نمبر 345. کیا محنتوں پہ نہ بولیں گے؟ چیک کر لیجئے گا یوٹیوب میں میٹر نہیں ملے گا. اس کا مطلب ممبر سے یوٹیوب نہیں سنا رہا کتاب سنا رہا اور سننے والوں کو لطف آئے گا. ذخائر العقبہ اس کتاب کے اندر برادران اسلام کی کتاب رسول فرماتے ہیں, بڑی آہستگی سے کہوں گا زور سے سن لیجئے گا. رسول فرماتے عمار جی سرکار نصیحت کر رہا ہوں, مولا قبول کروں گا. سنو, اگر ساری کائنات ایک راستے پہ جمع ہو جائے, لیکن میں کوئی زور نہیں لگاؤں گا, حوالہ دیا حدیث سنا رہا, رسول کی حدیث ہے, بولیں گے تو رسول خوش. ذخائر العقبہ اس میں یہ حدیث موجود ہے, ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. اے عمار جی سرکار سنو, نصیحت کر رہا ہوں, قبول کروں گا. عمار اگر کسی راستے پہ پوری کائنات جمع ہو جائے اور علی دوسرے راستے پہ اکیلا بھئی جانے والے بھٹے خدا کے لیے بولے گا کسی راستے پہ پوری خلقہ جمع ہو جائے, خطیب ذاکر مسترد عالم لوگ ملا مولوی سب ایک راستے پہ ہو اور علی ایک راستے پہ تانا کھڑا ہو, تو اما اس راستے کو چھوڑ دینا, علی کے پیچھے چلے گا, علی کے ساتھ کتاب نمبر 1 تفسیر برہان علامہ ہاشم بہرانی. سورہ قاف شروع جہاں ہوا ہے وہیں پہ یہ فقرہ لکھا ہے. رسول فرماتے ہیں, بڑی آہستگی سے سن لیجئے گا اور دل میں بٹھا لیجئے گا. رسول فرماتے ہیں جو سورہ قاف کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے موت کو آسان کر دے گا, یہ میرا وعدہ ہے. ضروری نہیں جناب بات زور سے کی جائے, بات میں بھی زور ہے, اور عمر دیکھ کے لفظ نہ سنیے, ایج دیکھ کے الفاظ نہ سنیے. اس لیے کہ ایک بندہ زندگی میں ریٹائرمنٹ حاصل کرتا ہے کلرک کی پوزیشن سے, اور اسی کا مینیجر ہوتا ہے 36 سال کا. تو جتنی محنت اتنی مضبوطی. سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ, یہ سورہ قاف رسول نے فرمایا کہ جو سورہ قاف کی تلاوت کرے گا موت اس کے لیے آسان ہو جائے گی. یہ میرا وعدہ ہے, میرا نہیں, رسول کہہ رہی ہے میرا وعدہ ہے. تو وعدہ اس نے کیا ہے جو توڑتا نہیں. الحمدللہ. اور تجارت کرنے والے نوجوانوں یہ فقرہ 5ویں امام کا لوہے دل میں لکھ لینا. 5ویں امام فرماتے ہیں جو سورہ قاف کی تلاوت کرے گا اسے دنیا کے سامنے ہاتھ یوں نہیں پھیلانا پڑے گا. اب جو خاموشی کے ساتھ سن چکے میں ان کے بارے میں نہیں جانتا. بابا کے چکر میں پڑ کے رزق کی تعویذ لکھوانے والوں جوتے گھس جائیں گے, رزق کا دروازہ نہیں کھلے گا. اور میں نے تمہیں اہل بیت کا نسخہ بتایا اور تم نے اسے قبول اس طریقے سے نہیں کیا جیسے کرنا چاہے. دیکھو طالب علم کا استقبال الگ طریقے سے, خطیب کا استقبال الگ طریقے سے, لیکن مدعو پاک کا استقبال
تو میری بات ہو تو یوں سن لو، منہ جھکا کے سنو، چہرہ جھکا کے سنو، فیس لٹکا کے سنو، لیکن جب بات رسول کی تو چہرہ اٹھا کے سنا کرو۔ اس لیے کہ ماں نے کوئی نیکی کی تھی تو اہل بیت ملے ہیں، یاد رکھیے گا، ماں نے نیکی کی ہے تو اہل بیت ملے ہیں، یہ باپ کی طرف سے میراث میں نہیں ملتے ہیں، یہ بالکل ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ ابو جان کی طرف سے میراث میں نہیں ملتے۔ پہلی فضیلت جو سورہ قاف کی تلاوت کرے گا، موت آسان۔ اب کتنی آسان ہوئی؟ 70 سال، لفظ ہی ہے میرے پاس بڑے قیمتی، 70 سال کا محروم ایک ہچکی میں مرحوم ہو گیا۔ کو لے کے کہاں جاؤں؟ 70 سال کا محروم ایک ہچکی میں مرحوم ہو گیا۔ ایک ہچکی میں، بھائی مرنے والا مکان سے مثال کے طور پہ محروم، دکان سے محروم، دنیا کی آسائش سے محروم، ہچکی آئی مرحوم ہوا۔ جو محروم تھا وہ مرحوم ہوا۔ کیا بات ہے، کہنے پٹی والے سوال تو کریں گے کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے ان سے کہ مولوی تو آپ کا پڑھ گیا کہ ایک ہچکی نے محروم سے مرحوم کیا، تو وہ ہچکی میں ایسا کیا ہوا؟ بھائی جو اس طرح بیٹھے وہ بھی ذرا توجہ کریں، ایک ہچکی میں ایسا کیا ہوا کہ محروم مرحوم ہو گیا؟ تو آگے بغیر حوالے کے پڑھے تو پھر شاہد نہیں۔ رائٹر قاضی نور اللہ سوشتری، شہید ثالث، کتاب مجالس المومنین، صفحہ 539، صدر 11 12 13 14 15۔ سنیے مضبوط خطاب، صدر 11 12 13 14 15، حدیث 5ویں اور 6ویں کا۔ سنیے گا ایک ہچکی میں محروم سے مرحوم کیسے ہوا؟ 5ویں اور 6ویں باب کی حدیث، رائٹر قاضی نور اللہ سوشتری، شہید ثالث، کتاب مجالس المومنین، باب حارث حمدانی کا، صفحہ 11 12 13 14 15، 5ویں اور 6ویں باب کی حدیث۔ امام فرماتے ہیں حرام علی ان تفارق جسدہ حتی ترى الخمسہ حتی ترى محمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحسينا ويعقوب كريم۔ حرام ہے جسم کو چھوڑنا جب تک موجودہ کی زیارت نہ کرو۔ اچھا، جن 20% لوگوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا، بھائی سے کھٹپٹ ہے یا علی سے؟ نہیں، میں حدیث سنا دیتا ہوں کیونکہ رب کے خطابت نہیں کی۔ رائٹر ہیں شیخ صدوق، کتاب ہے علل الشرائع، ان کا نام صدوق نہیں، ان کا نام ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے علی، ان کے والد کا نام ہے حسین، ان کے والد کا نام ہے موسیٰ، ان کے والد کا نام ہے باقر۔ اس پوری کڑی کو صدوق کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زبان سے آل محمد کی سچی باتیں نکلی۔ نہیں، میں آپ کو پانی پیے، میں نہیں پیوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 گھنٹے پڑھوں یا 1.5 گھنٹے پانی نہیں پیتا۔ جو بندہ کوثر پی رہا ہو اسے پانی مزہ نہیں دے گا۔ اب آپ کہیں گے کوثر پی رہا دعویٰ کر رہے جھوٹے تو نہیں؟ لیجیے حدیث سناتا ہوں، کتاب کا نام ہے صفات الشیعہ، رائٹر ہے شیخ صدوق، شروع یہاں سے ہوئی ہے۔ رسول نے فرمایا علامہ من حقانیہ لا یشرک من الدنیا حتی یشرک من الکوثر ویأکل من ثمرۃ الطوبہ ویرى مقامہ فی الجنہ۔ کوئی بھی اس سے محبت کرے اس دنیا سے نہیں مرے گا مگر یہ کہ طوبہ کا پھل نہیں کھا لے، کھا
نوجوانوں کو ڈانٹ بھی سکتا ہوں، کیونکہ ممبر جو ہے موعظے کی جگہ بھی ہے اور ڈرانے کی جگہ بھی ہے۔ آپ کے صلوات پڑھنے سے اہل بیت کا منصب نہیں بڑھے گا۔ یاد رکھیے دنیا میں ایک بیماری ایسی ہے جس کا نام ہے نفاق، لا علاج بیماری، لیکن اہل بیت اسے کہتے ہی نہیں جو بیماری کا علاج نہ بتا دے۔ کتاب کا نام ہے نسیم بہشت حضور، اس کے اندر چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر دل کا نفاق دور کرنا چاہتے ہو تو ہم پہ اونچی صلوات بھیجیے۔ دور ہوتا ہے کہ منافقت نہ آئے۔ یاد رکھیے یہ اس دور میں نفاق نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ سورہ لا علاج دنیا والوں کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے نہیں۔ ورنہ علاج بتاتے نہیں کہ ہم پہ اونچی صلوات بھیجو نفاق دور ہوگا۔ کائنات کی کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج اہل بیت نے نہ بتایا، جس کا علاج اہل بیت نے نہ بتایا ہو۔ کورونا سے مر گئے، اہل بیت نے علاج نہیں ڈھونڈا۔ کورونا سے مر گئے، اہل بیت نے جو علاج بتایا تھا وہ نہیں ڈھونڈا۔ بھائی ابھی میں متوجہ کروں گا، آپ کہیں مولانا یہ تو میرے ذہن میں تھا، بھائی کربلا کے ہوتے ہوئے بھی کوئی بلا آ سکتی ہے۔ یہ تو تھا فقرہ، یہ بھی معلوم ہے کہ میں کیا پڑھا ہوں، یہ تو تھا فقرہ۔ علاج سنیے، خاک شفا یعنی کربلا کسی کی جاگیر ہے۔ I'm right and absolutely right. میں صحیح ہوں اور مکمل صحیح۔ میں چندر پٹی مجلس پڑھنے آیا ہوں، میرے لیے یہاں کا کھانا جائز ہے، پلیٹ رکھنا جائز ہے۔ میرے لیے یہاں کا رزق حرام ہے، پلیٹ حرام نہیں ہے۔ کربلا کسی کی جاگیر ہے، بغیر اجازت کے مٹی نہ اٹھائیے، کیونکہ حسین نے کربلا خریدی ہے۔ زیارت پہ لکھی گئی سب سے پہلی کتاب، جتنے حوالے کیے ہیں سب پڑھو گا، کامل الزیارہ، آج سے 1000 سال پرانی کتاب ہے، ابن قولوہ علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کربلا کی خاک اٹھاؤ، پہلے 5 سطر کی ایک دعا وہ پڑھو، یہ اجازت ہے اٹھانے کی، یہ اجازت ہے اٹھانے کی، میرے پاس موجود ہے، اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو لے لیجیے گا، بڑی قیمتی دعا ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے امام کا، ہے تو 3 جملے، لیکن اگر خرید ہوئی سب کی تو تینوں سناؤں گا، اگر برابر کا ہی دام رہا تو پھر ایک سناؤں گا، کیونکہ چیز میری نہیں ہے، اہل بیت کی ہے، تجوریوں میں رکھنے والی چیز ہے، اہل بیت کی سنیے گا۔ اسی دعا میں جناب ایک فقرہ ہے خاک شفا کے لیے، اسے کہتے کیا ہے؟ خاک شفا۔ اس کا مطلب یہ عام مٹی جیسی نہیں، اس میں شفا ہے۔ اب سنیے، یہ جو بلائیں آتی ہیں چٹکی سے کم، مسور کے دانے کے برابر لیجیے، یہ دعا پڑھیے، پھر 1.5 سطر کی ایک دعا ہے، کھاتے ہوئے اسے پڑھ لیجئے، ممکن ہی نہیں کہ خاک شفا نہ دے۔ اب سنیے وہ فقرہ سنا رہا ہوں، جلدی سے بات آ گئی ہے اس لیے سنا دیتا ہوں۔ معصوم فرماتے شفاؤن من کل دائن اذن، دیکھئے فقرہ سناؤں گا، ترجمہ تب کروں گا جب آپ صحیح قیمت ادا کریں، اور صحیح قیمت ہے چہرے کا کھل جانا، منہ کا کھل جانا نہیں۔ میر علی سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کھلنے اور کھلنے میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا چہرہ کھلتا ہے یقین کی بنیاد پہ، منہ کھلتا ہے شک کی بنیاد پہ۔ سنیے گا توجہ کے ساتھ، شفاؤن بزرگوں کے لیے، نوجوانوں آپ کے لیے تحفہ ہے، شفاؤن من کل دائن،
امام فرماتے ہر بیماری کی دوا ہے خاک شفا. ہر بیماری یہ نہیں کہ فلاں فلاں فلاں، شفاؤن استغراق، ساری بیماری من کل داء، ہر بیماری کی دوا ہے خاک شفا. اگلا فقرہ رنن من کل فقری، اگر تنگ دست ہو جاؤ نا چٹکی بھر خاک شفا رکھ لو. لیکن یہ بھی بتا دوں، ہاں ابھی نوجوان سنیں گے، جائیں گے گھر میں چٹکی بھر خاک شفا رکھیں گے، والٹ میں ڈال دیں گے، اور یہ والٹ کبھی اس جیب میں کبھی اس جیب میں کبھی بیگ سے. رحمت اللہ جزائری علامہ مجلسی کے داماد فرماتے ہیں خاک شفا کی اتنی ہی عزت کرو جتنی قرآن کی کرو. خیال نہیں فرمایا آپ نے؟ پہلا جملہ آپ نے چونکہ کچھ لوگوں نے قیمت ادا کی ہے اس لیے تینوں جملے کا ترجمہ کرو. شفا من کل داء، ہر بیماری کی دوا ہے خاک شفا. رنن من کل فقر، تم فقیر ہو جاؤ خاک شفا رکھ لو، غنی ہو جاؤ گے. عزت من کل ذل، اگر تمہیں کوئی ذلیل کرنے کا ارادہ کرے خاک شفا لے کے چلے جاؤ، ذلیل کرنے والا عزت دے گا. یہ واقعہ دستغیب شیرازی جنہوں نے گناہ نے کبیرہ لکھا اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں. ایک شخص آیا امام کے پاس، مولا حاکم نے بلایا، رسوا کرے گا مجھے، آپ کا چاہنے والا ہوں مولا، کیا کرنا، رسوا ہوا تو کہیں نہ کہیں حرف آئے گا آپ کے لیے. مولا نے عبادت کی جیب سے کچھ نکالا، کب دیکھنا یہ چاہنے والا تھا، تھوڑی پوچھنا تھا اسے. یہ تو ہماری قوم ہے کہ دعا بتانے کے بعد بھی 10 بار پوچھتی ہو جائے گا. بڑی ڈھیٹ قوم ہو گئی ہماری، بڑی ہو جائے گا. مولا نے فرمایا ہے ہاں تب تو ہو ہی جائے گا، چلتے چلتے جوتا پڑے ہو جائے گا نا مولانا. ہے ایسے لوگوں. علی نے اپنے چاہنے والے سے، ایک شخص آیا کہنے لگا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. مولا نے کہا چھت سے جا کے کود. مولا چوٹ سے بچنے کے لیے تو آپ کو مانا ہے، باتوں کو یاد رکھیں گے، چوٹ سے بچنے کے لیے تو آپ کو مانا ہے. اتنے بھی ترمہ بن علی بن ابی وقاص مرقا چلے آ رہے. ترمہ چھت سے کود جاؤ. ترمہ رکے نہیں، آگے بڑھو. مولا نے کہا ترمہ، آپ نے کہا چھت سے کود جاؤ. کہا مولا اپنے بچے کو ملا خدا کے لیے غور کرے، ضروری نہیں بات زور سے کود جائے، بات میں بھی زور ہے. کہا مولا نے کہا ترمہ بھی تم کودو. خدا کی قسم یہی لفظ ہے کہ چڑھا چھت، سر کے بل گرا، پھر اٹھا پھر گیا، قدموں کے بل گرا، پھر اٹھا پھر گیا، پیٹ کے بل گرا، پھر اٹھا پھر گیا، پشت کے بل گرا، پھر دائیں کر بائیں کر. علی مسکراتے ہیں، وہ دیکھا ترمہ اتنا کیوں کود رہا. کہا میرے مولا نے کہنے بتایا کس کا مٹ گرنا. ڈاکٹر بھی نہیں کرتا ہے، اور شکی بندہ ڈسپینسری بھی چھاٹ جائے گا نا تو اچھا نہیں ہوگا. یقین ضروری ہے. جنگ صفین میں ایک بندے کا ہاتھ کٹ گیا. علی کے پاس ہے، مولا کیسے لڑوں، ہاتھ کٹ گیا. علی نے کہا جا ہاتھ ڈھونڈ کے لا. اب اپنی چیز کو نہیں پہچانا، کٹے ہوئے اعضاء کے بیچ گیا، اپنا ہاتھ ڈھونڈا لے کے چلا. مولا نے ہاتھ کو ہاتھ سے ملایا، جو کٹا ہوا حصہ تھا اسے باقی حصے سے ملایا، کچھ پڑھا. ایبا ہٹایا تو چھوڑ چکا تھا.